اب اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھانے سے قبل میں درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ جو ثناءخواں نعتخواں موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، صاحب کلام ہیں، ان کا مجموعہ کلام حرف معطر جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے نہ صرف ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں بلکہ جو نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضرت سید پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا حمدیہ کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، ذرا مل کے کہہ دیجئے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہار یہ فضائیں سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، کافر ہوں گے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن، ارے وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا
خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے یہ رنگ یہ خوشبو یہ فضائیں یہ ہوائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ شفیعنا صلی ظلمتوں میں سحر سحر دیکھے ظلمتوں میں سحر سحر دیکھے جو دے
لمحے میں بات بن جائے، ایک لمحے میں بات بن جائے، کملی والا جدھر جدھر دیکھے، کملی والا جدھر جدھر دیکھے، مصطفیٰ جب ہے راغب اپنے امتی کیوں ادھر ادھر دیکھے، نگر دیکھے، لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے، ظلمتوں میں سحر سحر سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا، اور واقعی کلام جس قدر خوبصورت ادائیگی، اس سے زیادہ خوبصورت اور بہت ہی دل پہ اثر کرنے والا، دل میں اتر جانے والا کلام پیش کیا، بے شک تحریر بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محسن الزماں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی استغفار کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے۔ اب مفتی محسن صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تقدیر جو ہے، یعنی جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ مزید جستجو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری تقدیر میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے، شاید اب چونکہ قسمت میں ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے۔ تو یہ تقدیر، قسمت، کیا یہ ہر سال لکھی جاتی ہے، بدل جاتی ہے، یا ایک دفعہ جو چیز پیدائش سے پہلے انسان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، اب اس میں تبدیلی اگر ممکن نہیں ہے تو پھر دعا کس چیز کے لیے کریں؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال، اور سوال بھی ایسا کہ آج کی ضرورت ہے سوال۔ دیکھیے تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم یہ ہے جسے تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ تقدیر مبرم جسے کہ اللہ جسے چاہے لکھ دے، جسے چاہے مٹا دے۔ مثال کے طور پر ایک تقدیر یہ کہ موت تو آنی، موت کا دن مقرر ہے، نہ ایک لمحے، قرآن میں اللہ فرمایا نہ ایک لمحے زیادہ نہ ایک لمحے کم، جو وقت لکھ دیا تمہاری موت آنی ہے۔ لیکن ایک مثال کے طور پر موت آنی ہے، ایکسیڈنٹ سے بھی آ سکتی ہے، موت آنی ہے مرض میں مبتلا ہو کے بھی آنی ہے، موت آنی ہے سجدے میں بھی آنی ہے۔ تو اب یہ موت کا وقت تو طے ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آفات و بلیات میں جو موت آنے والی ہو وہ سجدے میں آ جائے۔ بات اتنی سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو یعنی کہ وہ موقوف کر دیا کہ نہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، یعنی پیدا ہونا، مرنا، اسی طریقے سے جو اولاد ہے یہ اللہ نے جو دینا ہے۔ تو لیکن بات یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر مبرم کہتی ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب کے ذریعے، مثال کے طور پر کوئی ولی کی نگاہ پڑ گئی اور اس ولی نے دعا دے دی تو جو قسمت تھی وہ بدل جاتی ہے۔ یعنی انسان گناہوں کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے، وہ خطاؤں سے بچ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، دنیاوی اس میں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی۔ لیکن میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے پوچھا گیا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تو آپ نے بڑا سادے الفاظ میں ایک جواب دیا کہ فرمایا کہ اپنی دونوں ٹانگوں کو کیا تم ایک وقت میں اٹھا سکتے ہو؟ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو، دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے۔ تو تقدیر بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تم وہ کام کرو، جو اختیار اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، یعنی کہ ایک وقت میں تم دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتے، ایک ٹانگ اٹھا سکتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیے، جو اللہ تعالیٰ نے حدیث دیے، جو اللہ تعالیٰ نے راہ تمہیں بتائی، تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ساری بات اتنی سی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. یہ بھی حدیث. واہ سبحان اللہ. جو گمان کریں آپ گے نے گمان یہ کیا, میں وہی بتا رہا ہوں, انما الاعمال بالنیات کیوں فرمایا گیا؟ آپ نے گمان یہ کیا کہ یا اللہ یہ جو وقت ہے آنے والا یہ میرے لیے بہتر کر دے, تو اللہ اس گمان کے مطابق آپ کا فیصلہ فرما دے. بہتر فرما. اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, حضرت نے جو بات کہی توبہ کے حوالے سے, وہ بہت ضروری اس لیے تھی کہ حضرت نے بہت اچھے انداز سے فرما دیا. اب توبہ کے معنی کیا ہے؟ الندامہ, نادم ہونا. اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ انسان آج پکی توبہ کرے, لیکن آج آپ دیکھیں کیا پھیلا ہوا ہے. اٹھایا موبائل, ٹھک میسج, یہ رات آ گئی ہے, اب آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں, یہ کر دیں, اور دوسرے دن پھر گناہ شروع. میرے بھائی توبہ نام نہیں ہے ناک رگڑنے کا, توبہ نام نہیں ہے باتیں کرنے کا, بہت اچھی بات. توبہ نام ہے پکی توبہ اللہ سے. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شیطان بہکاتا ہے انسان کو, انسان ہے فرشتہ تو ہے نہیں, بالکل صدق دل سے توبہ کر لی لیکن نفس پہ قابو نہیں ہے, جتنا نادم ہوا اس وقت واقعی صدق دل سے توبہ کی, اس کے بعد شیطان نے پھر بہکا دیا, پھر گناہوں میں پڑ گیا, لیکن پھر سے راغب ہوا کہ نہیں پھر توبہ کر لو, تو کیا پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ بات اتنی سی ہے, توبہ کا میں جیسا حضرت نے فرمایا توبہ کے معنی ہی نادم ہونا, لیکن ایک فردی توبہ اور ایک لوازماتی توبہ کہ ٹھیک ہے کہتے ہیں فارمیلٹی پوری کر دینا کہ یار ایک میسج تو کر دیا نا. اللہ توبہ کیسی قبول کرتا ہے سنیے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ اتنا آنسو بہا لے, کتنا آنسو حضرت, کوئی بندہ اتنا آنسو بہا لے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے, میرا رب اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. واہ 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 سبحان اللہ. تو رب تو اتنا کریم ہے, اور صرف اللہ معاف ہی نہیں کرتا. میرے رب نے فرمایا تم اللہ سے توبہ تو کرتے کہ دیکھو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, buy one get one free. اللہ تمہیں ایک جنت نہیں دے گا, اللہ 2 جنت عطا فرما دے گا. تو توبہ کا کرائیٹیریا یہ کہ سچی توبہ کرے. پھر وہی بات آ گئی, اللہ چاہے تو کسی نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں, اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا, پھر وہ 100 بھی گیا تو اس میں اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ قادر ہے, لیکن بندہ سچی توبہ کرے, لوازمات نہ کرے. بالکل بالکل. ناظرین ہم اپنے پروگرام میں اب انہی نشریات میں شامل کرنا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. درے رسول پہ
ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ، ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ، ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو، در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، مدینہ جا کر نکل لانا شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکل لانا شہر سے باہر، خدا نہ واسطہ یہ زندگی وفا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزمل نقشبندی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا، اور اب میں شعیب امیر صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دو شیخ کا نذرانہ میں ساتھ مل کر پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وبارک وسلم صلی علی اپنے دامان شفاعت چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت چھپائے
جب سامانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سامانے پہ خورشید قیامت جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب ہم مزید گفتگو کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں یا خاص طور پہ کچھ ایسی روایات پیدا کر دی جاتی ہیں لوگوں میں کہ جن سے جو اصل مقصد ہو یا اصل پیغام ہو وہ رک جاتا ہے، یعنی لیلۃ المبارکہ جس میں عبادت کرنے کا حکم ہے، جس کو جاگ کر گزارنے کا حکم ہے، یعنی قیام کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اعتراف کرنا، سجدہ ریز ہونا، درود و سلام جو ہے نا وہ بھیجنا، پھر اپنے پیاروں کی قبر پر فاتحہ پڑھنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا. اچھا، اگر آپ یہ کسی بھی رات میں یہ عمل کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. لیلۃ المبارکہ میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے ارشاد فرما دیتا ہے کہ وہ خود اتر کے ڈھونڈتا ہے کہ کون ہے جو کہ مجھ سے مانگ رہا ہے یا مجھ سے جو ہے نا وہ استغفار طلب کر رہا ہے. یہ جو کچھ اگلے سال میں ہونا ہوتا ہے اس حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا اور پیسے کا ضیاع کرنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، کہاں سے یہ ہمارے اندر آ گیا؟ یعنی اصل میں آپ نے جو بنیادی پہلے بات کہی تھی نا، یہ کہاں سے نہیں آیا، یہ اختراع ہے دماغ کے. آپ نے جو پہلے تو کہا ہے، شروع میں کہا ہے نا آپ نے، تو یہ اور آغاز آپ کا جو تھا اس پیغام کو آپ دیجئے. نوجوان آپ کو سنتے ہیں، میں تو عرض کروں گا کہ میں گفتگو کروں گا بعد میں، لیکن اس بات کو ضرور کہیے کہ یہ جو خرافات ہم کرتے ہیں یہ رب کو ناراض کرتے ہیں یا خوش کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے آ کے مانگو اور ہم اس کے جواب میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے
हुजूर तशरीफ ले जाया करते थे जन्नतुल बकी। डॉक्टर साहब आपने तो कितनी मरतबा हदीस मुबारका मौजूद है, कौमी जो अम्मा आयशा जो है वो फरमाती है, कौमी सतह के जो उलमा हैं उनके साथ आपने कितने प्रोग्राम आपने इस पर किए कि किस तरीके से मुर्दे सुनते हैं, कब्र वालों का क्या हक है, जो दुनिया में नहीं है वो आपकी तरफ कैसे देख रहा है, क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं या सिर्फ पटाखे फोड़ रहे हैं। फिर दूसरा एक बात जो बहुत अहम है कि जन्नतुल बकी में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो क्या था। आप जब तशरीफ ले जाया करते थे, सुभान अल्लाह, एक तो जन्नतुल बकी और फिर हुजूर से प्यार करने वाले और फिर हुजूर हो वहां पर, सुभान अल्लाह, तो वो कब्र रोशन ना हो तो फिर क्या हो। बेशक, जिस पे कदम मुस्तफ़ा हो, जिस मदीने में कदम पड़ गया वो मट्टी शिफा बन गई, बेशक, और जिस कब्र के तरफ हुजूर ने चेहरे अनवर कर लिया, अगर वो कब्र रोशन ना हो तो फिर फायदा क्या। बेशक, और उम्मत मुस्लिमा को हुजूर ने आज की रात दुआएं दी हैं। ये जो आज की रात जिसको हम 15 शाबान कहते हैं, कोई मामूली रात नहीं है। लैलतुल क़द्र कोई मामूली रात नहीं है। शब महराज कोई मामूली रात नहीं है। या अय्याम माहुसल जिसमें आप वरकऊ मार राकीन के हुक्म में आते हैं। तो आज की रात में हमें सबसे पहले इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि हम क्या करें। मुख्तसरन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये तरीका, अरे क्या हुआ, पूरे साल नमाज नहीं पढ़ी आपने, अब आप जनाब मस्जिद तशरीफ ले आए। अब जब मस्जिद तशरीफ ले आए, ये तनकीद ना कीजिए आप, जो आ रहा है जिस बहाने से मस्जिद आने दीजिए, पहली बात ये। दूसरा, बच्चे जिस तरह से भी आते हैं मस्जिद में उन्हें बैठने दीजिए, ताकि जो आज बैठने का सलीका सीखेगा कल वो खड़ा होकर इमामत भी करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना। सुभान अल्लाह, तो मेरे नबी की जमीन को वीरान मत करो, मेरे नबी की जमीन को आबाद करो। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तानों को बखुदा, मैं भाई शकील मदनी साहब अपनी आंखों से मैंने देखा जामिया कराची के कब्रिस्तान में एक साहब रात के अंदर, आज की रात में वो ढूंढ रहे हैं। मैंने वालदा को यही तो कहीं दफन किया था, और कब्र कहाँ, कब्र कहाँ है। जब साल भर नहीं जाओगे तो कब्र ढूंढोगे ना, बेशक, कब्र ढूंढोगे ना। इसलिए कहा गया है कि हदीस में है कि जो एक आपसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी हम दोनों भाइयों की, मैं मक्का मुअज़्ज़मा से जब निकला हूँ दरवाजे पर, तो वहाँ एक मकतबा है और एक बड़ी मारूफ किताब है। वो किताब पाकिस्तान में नहीं मिल रही थी उस वक्त अरबी के अंदर। उस किताब का नाम है किताबुर रूह, और जिसने लिखी है वो किताब, इत्तफाक की बात है कि सऊदी अरब पूरा उनको मानता है, और उस किताब का नाम है किताबुर रूह इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की। और पहले सफ़े पर ये लिखा हुआ है कि मुर्दा आवाज़ सुनता है, मुर्दा पहचानता है, मुर्दा कदमों की चाप की, उसकी कदमों की आहटों को महसूस करता है, और जब तुम दुआ करते हो तो जवाब में तुम्हें दुआ देता है। अब मुझे बताइए कि आप सिर्फ एक रात की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि एक वाक़या लिखा उस किताब के अंदर, किताब रूह में, कि एक साहब जो थे वो नौजवान, मुख्तसर एक जुमला कहकर बात ख़त्म करूंगा कि वो नौजवान थे, अपने वालिद की कब्र पे जाते थे, एक दफ़ा जा नहीं सके, तो ख्वाब में आकर वालिद ने कहा कि वल्लाह तूने बहुत जुल्म किया मेरे साथ, मैं तेरा इंतज़ार करता था कि तेरी दुआ से मुझे राहत मिलती थी और तेरी कुरान से मुझे बरकत मिलती थी, तूने ना दुआ की और ना वो राहत दी, वादा करके आइंदा नहीं करेगा कभी ऐसे कब्र पे आएगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करना चाहूँगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो अस्सलाम वालेकुम या अहलुल क़ुबूर कहा जाता है जी, तो क्या हम जाहिर सी बात है सलामती भेजते हैं, वो अशख़ास जो इस दुनिया से चले गए हैं अब उन पे सलामती कैसे भेजें, वो सलामत कैसे हो सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो ये कि ये जो रूह और जिस्म का ताल्लुक़ होता है, अच्छा सवाल, ये मौत के साथ ये रूह और जिस्म, एक जो लोग कहते हैं कि ये रूह तो परवास कर गई, अब जब जिस्म से रूह परवास कर गई तो मौत वाक़ई हो गई, तो उसके बाद वो मुर्दा जो कब्र में है वो किस तरीके से जवाब दे सकता है, या उसकी रूह क्या यानी रोज़े क़यामत से पहले पहले क्या उस जिस्म के साथ मौजूद रहती है जो मदफून है? एक बात अर्ज़ करता चलूँ डॉक्टर साहब कि बड़ा ये बहुत खूबसूरत उन्वान है। इसमें जो फ़लसफ़ा रूह है ना, रूह जौहर है, फ़ना नहीं है, पहली बुनियाद ये है। दूसरा ये कि रूह एक हकीकत है, जिस्म हकीकत नहीं है। और तीसरा ये कि रूह और जिस्म का ताल्लुक तो ज़ाहिरी तौर पर आप फना पजीरी की कैफियत में निकाल दें, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि अब भी कई कई साल गुजरने के बावजूद भी जब आप मिस्र में देखते हैं कई कई 100 साल गुजर गए, बिल्कुल मिस्र में ममियां आज वो अजसाम मौजूद हैं। मामला क्या है? हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के का एक तवील वो कौल है जिसमें से एक हदीस में से एक टुकड़ा बयान करूंगा कि वल्लाह अगर तुम्हें ये इल्म होता कि ये कैसे तुम्हें सुनते हैं और कैसे देखते हैं
تو اے عمر تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے. تو بات کیا ہوئی کہ یہ مردہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, لیکن جس زبان میں وہ جواب دے رہا ہے تو آپ اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. کیوں کہ آپ عالم حیات میں ہے, وہ عالم ارواح میں چلا گیا ہے. تو اب عالم ارواح کو عالم حیات میں لانے کے لیے یا تو آپ میں اتنی طاقت ہو کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ علی حجویری کا ہاتھ ہو یا فرید الدین کا ہاتھ ہو, تو قبر کی آواز بھی آپ کو آئے گی. لیکن اس جگہ جانے کے لیے آپ کو پھر ولایت, ریاضت اور مراتب سے گزرنا ہوتا ہے. خالی زبان کی چاشنی نہیں ہوتی, زبان کی پاکیزگی ہوتی ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے. یہ تو اندر والوں کو بھی دیکھتے ہیں, باہر والوں کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ فیضان مصطفیٰ ہے. فیضان مصطفیٰ کا خاص کرم ہے اولیاء کاملین پر. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات کی. اسی کے ساتھ میں درخواست کروں گا فیصل حسن نقشبندی سے کہ وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب فیصل حسن نقشبندی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی محمد آج کی شب ہے دعا قلب کو میرے جلا کریم قلب کو میرے
کریم قلب کو میرے جناب مشکل کشا رب کریم ہے تو مشکل کشا رب کریم کرتا رہے بس تیری حمد و ثنا رب کریم بس تیری حمد و ثنا رب کریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ یعنی شعبان کی آج کی خصوصی نشریات شب توبہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہماری نشریات جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اس سے قبل کہ ہم مفتی صاحب سے دعا کی درخواست کریں، پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، حضور آپ کے لیے سلام ہے، سلام ہے، یہ کائنات آپ کی غلام ہے، غلام ہے، حضور آپ کے سلام ہے، سلام ہے، میں کیا بتاؤں عظمت میرے نبی کی دوستو، بلند سے بلند در مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، مقام ہے، چراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو، سن شہ امم کا یہ پیام ہے، پیام ہے، پیام ہے، پیام ہے، وہ فکر و فکر کی روشنی کمال علم و آگہی، وہ نور حق وہ رحمت تمام ہے، تمام ہے، شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے، خدائے لم یزل کا وہ کلام ہے، کلام ہے، کلام ہے، کلام ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا پوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ۔ اور اب میں درخواست کروں گا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب مختصر طور پہ پہلے آپ سم اپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سم اپ کر لیں، اس کے بعد دعا فرما دیجیے۔ بالکل جی، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، بے شک، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ماشاءاللہ۔ اس میں دیکھیے کہ ماشاءاللہ ہم سب خوش نصیب ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت جاگ رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ میں یہاں پہ ایک میسج دینا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ جو ہماری طرح جاگ کر یہ رات گزار رہے ہیں کہ اس رات میں جاگنے والے لوگ جنتی ہیں۔ باحوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295، بالکل، اور باحوالہ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321 پہ یہ بات لکھی ہے کہ 5 راتوں میں سے ایک رات یہ ہے کہ اس رات میں جو لوگ جاگیں گے اللہ کی عبادت جنت واجب ہو جائے گی، ان پر جنت واجب۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ بالکل، درخواست یہی کروں دعا کے لیے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پروردگار عالم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، آمین۔ میرے مولا صدقہ اپنے پیارے محبوب کا، اہل بیت اطہار کا، رسول اللہ کے صحابہ کا، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا میٹرو ون کی جانب سے یہ کوشش کی گئی، اس میں نعت خوانی کی گئی، تیرے پیارے محبوب کی تعریف کی گئی، اور اس کے علاوہ واعظ و نصیحت کی گئی، میرے مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اس نشست کو چلانے میں جن لوگوں نے بھی اپنا اپنا اہم کردار ادا کیا ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ناظرین و سامعین کا جاگنا اور اس ٹرانسمیشن کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس رات میں ملک پاکستان کے تمام شہروں دیہاتوں میں جو لوگ جاگ کر عبادتیں کر رہے ہیں میرے مولا ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کی جو بھی نیک دعائیں حاجات تمنات ہیں انہیں پائے تکمیل کو پہنچا۔ میرے مولا جو مسلمان بھائی دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا صدقہ اپنے پیارے محبوب کا جو لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی زیر علاج ہیں بیمار ہیں ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ میرے مولا اپنے محبوب کا صدقہ میری پیاری بیٹی عروج فاطمہ کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال والاکرام ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر بلند اقبال کے علم و عمل میں ادب میں برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ میرے مولا تمام نعت خوانوں کے تمام علماء اکرام کے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرما۔ میرے مولا پیارے محبوب کا صدقہ آن کیمرہ اور پس پردہ جو رہ کر اس ٹرانسمیشن میں اپنا اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں میرے مولا ان کا جاگنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی یہ کوشش بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میٹرو ون نیوز چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، آپ سب نے شرکت کی۔ ناظرین آپ کے دیکھنے کا شکریہ۔ کہنے میں بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں، آپ سے بھی درگزر کرنے کی درخواست کروں گا۔ ناظرین اب مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، ہم دعا کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم خاص کر ہماری مینجمنٹ ہمارے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی کوشش اس کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.